مجھے ونی مت کرو، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اچانک یونیورسٹی سے بلوا کر اس کا نکاح کروا دیا۔ اسے ونی ہو کر آئے بہت دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ سارا دن کچن میں کام کرتی تھی۔ ایک دن برتن دھوتے ہوئے اس سے کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا تو بی جان نے اسے بری طرح مارتے ہوئے عریض خان کے قدموں میں پھینکا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے بولی، سائیں غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا، مجھے مارنا نہیں۔ عریض خان تو اسے دیکھ کر وہیں پتھر ہو گیا، کیونکہ ونی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جس کے عشق میں وہ مارا مارا پھرتا تھا۔ اس دن عریض خان کا پیپر تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا جب ایک کالی چادر میں لپٹا ہوا وجود اس کے ساتھ زور سے ٹکرایا تھا۔ عریض خان گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں سے کتابیں گر گئی تھیں اور ساتھ ہی اس کا نقاب بھی چہرے سے اتر گیا تھا، اور عریض خان نے اس کے سامنے کھڑا پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنا مکمل حسن کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سفید دودھیا رنگت پر باریک گلابی ہونٹ گھبراہٹ سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھتے اپنی کتابیں اٹھانے لگی تھی اور اس نے جلدی سے اپنا نقاب سیٹ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں عریض خان سے ٹکرائی تھیں اور اس نے فوراً جھکا لی تھی، مگر وہ ایک لمحہ عریض خان کے لیے صدیوں پر محیط تھا۔ عریض خان اس کے سامنے بیٹھتا اسے دیکھتا چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سمیٹتی فوراً وہاں سے بھاگی تھی اور نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ دوبارہ عریض خان نے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ عریض خان نے اپنی پوری یونیورسٹی چھان ماری تھی، مگر وہ لڑکی سے دوبارہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ عریض خان کے پیپر ختم ہو چکے تھے، مگر ابھی تک وہ گھر نہیں گیا تھا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اسے دوبارہ بار بار یونیورسٹی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ روز یونیورسٹی میں آتا اور مارا مارا پھرتا، مگر وہ ایک چہرہ جسے وہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت پر حیران تھا۔ یونیورسٹی کے 4 سالہ دور میں اس نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل تھیں اور وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، اور آج وہ خود کسی کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ اور پھر اس دن اسے بی جان کا فون آیا تھا۔ اس کے جان سے پیارے لالا کو دشمن خاندان نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ تبریز خان عریض خان کا بڑا بھائی اور بھائی سے بڑھ کر وہ عریض خان کے لیے باپ کا درجہ رکھتا تھا۔ تبریز خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہر سرد و گرم سے بچایا تھا۔ ایک چھوٹے بچے کی طرح تبریز خان نے عریض خان کو اپنے پروں میں ہمیشہ چھپائے رکھا تھا۔ عریض خان کو گاؤں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تبریز خان کی اجازت کے بنا وہ کبھی گاؤں نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ عریض خان کے باپ دادا کی خاندانی دشمنی کے باعث عریض خان کی طرف سے تبریز خان ہمیشہ ڈرتا تھا۔ نہ جانے تبریز خان جس کی ہیبت سے پورا علاقہ خوف کھاتا تھا، وہ اپنے بھائی کے معاملے میں اتنا چھوٹے دل کا کیوں تھا؟ اپنے جان سے پیارے بھائی کی موت کا سن کر عریض خان ڈھیسا گیا تھا، اور آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ اکیلا اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اپنے لالا کی میت پر وہ دھاڑی مار کر رو رہا تھا، اور وہ اتنا رویا تھا کہ وہاں پر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی تھی۔ تبریز کو مرے ہوئے 3 دن ہوئے تھے۔ گاؤں والوں نے جرگہ بٹھایا تھا اور دشمن خاندان سے ونی لے کر اس لڑکی کا نکاح عریض خان سے کروا دیا گیا تھا۔ عریض خان اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ونی پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر بی جان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ونی لے کر بات کو ختم کر دیا تھا۔ بی جان نہیں چاہتی تھی کہ عریض کو بھی وہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھتا ہوا دیکھیں۔ یہ دشمنی نسلوں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی اور ان کی کتنی نسلیں اس دشمنی کی نظر ہو چکی تھیں۔ بی جان کے پاس عریض خان اور چھوٹے زوریز خان جو تبریز کا بیٹا تھا اس کے علاوہ اور بچا ہی کیا تھا۔ ببرق خان کے 2 بیٹے تھے، تبریز خان اور عریض خان۔ تبریز کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے تبریز کو ایک بیٹے کی خوشی سے نوازا تھا، مگر پیدائش کے بعد تبریز کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ زوریز محض 3 سال کا تھا کہ تبریز بھی اپنی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ بی جانب عریض خان کی شادی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھی، مگر عریض نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کیوں عریض، تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ بی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی میرے لالا کو گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور میں یہاں اپنے سر پر صحرا سجا لوں۔ زوریز کو اپنے سینے سے لگائے وہ ایک دفعہ پھر سے رونے لگا تھا۔ عریض، مرد بنو، یہ عورتوں کی طرح آنسو بہانا چھوڑ دو۔ میں ماں ہو کر اگر خود کو مضبوط کیے ہوئے ہوں تو تمہیں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے لیے، ہمارے لیے، زوریز کے لیے اور اس گاؤں کی بقا کے لیے۔ تمہارے لالا کی پگ
اب تمہارے سر پر آن پڑی ہے. تم اب اس گاؤں کے سردار ہو. تمہیں جرگوں میں جا کر بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. اس لیے تمہیں مضبوط بننا ہوگا اپنے لالا کی طرح. وہ تمہیں مضبوط ہی دیکھنا چاہتے تھے اور میں اب جلدی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں. نہیں بی جان، میں شادی نہیں کروں گا. ارے میں تمہیں یہ بے وقوفی نہیں کرنے دوں گی. تمہاری پھپھو کی بیٹی مجھے تمہارے لیے پسند ہے. میں آج ہی تمہاری پھپھو سے تمہارے رشتے کے لیے بات کروں گی. نہیں بی جان، میں پھپھو کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا. میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. اس نے سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا اور بی جان کے سر پر آسمان آ گرا تھا. کون ہے وہ؟ پتہ نہیں وہ کون ہے. کیا مطلب؟ ارے تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ہے کون اور اس سے شادی کرنے چلے ہو؟ اور بی جان کو عریض نے ساری بات بتا دی تھی. عریض میرے شہزادے، اگر تم اس لڑکی کو جانتے نہیں ہو تو پھر تم کیسے اس سے شادی کر سکتے ہو؟ پتہ نہیں اس کا حسب نسب کیا ہے، کس خاندان کی ہے. ہو سکتا ہے اس کی کہیں بات طے ہو اور وہ تم سے کیوں شادی کرے گی، کیونکہ وہ بھی تو تمہیں نہیں جانتی. نہیں بی جان، مجھے یقین ہے اس کی کہیں شادی نہیں ہوئی ہوگی. اور حسب نسب کی تو بات ہی مت کریں. اچھے خاندانوں کی لڑکیوں والے سارے گن اس میں ہیں. میں نے دیکھا ہے اسے. ایک نظر دیکھنے پر یہ تم اس کے حسب نسب کو بھی جان گئے ہو. بالکل پاگل ہو رہے ہو تم. بی جان پلیز، اگر آپ میری خوشی چاہتی ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. مجھے شادی نہیں کرنی. ایسے ہی میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں؟ مجھے تمہاری شادی کروانی ہے. اس لڑکی کو ڈھونڈو، میں اس کے ماں باپ کے گھر جا کر بات کر لوں گی. میں اب شہر نہیں جاؤں گا بی جان، میں اب ادھر ہی رہوں گا گاؤں میں. ویسے بھی میری پڑھائی تو مکمل ہو چکی تھی، اب وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تو پھر اس سے شادی کیسے کرو گے؟ بی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں آپ میری شادی کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ نہیں کرنی مجھے شادی، کسی سے بھی نہیں کرنی، اس سے بھی نہیں کرنی. وہ زوریز کو اپنے ساتھ ہی باہر لے کر چلا گیا تھا اور پیچھے بی جان پریشانی سے اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی. ایک عشق کا روگ اور اوپر سے پیارے بھائی کی جان جانے کا غم عریض خان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا. بی جان عریض کی طرف سے بہت پریشان تھیں، مگر اب ان کی پریشانی کافی حد تک کم ہو چکی تھی کیونکہ عریض نے اپنی ذمہ داریوں کو بالکل اپنے لالا کی طرح ہی سنبھالا تھا. اور یہ بات بی جان کے لیے باعث فخر تھی. بی جان نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سائے کی طرح عریض خان کے ساتھ رہیں. ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو بی جان نے کچن تک ہی محدود کر رکھا تھا. اس دن کھانے کی ٹیبل پر بی جان نے جان بوجھ کر عریض کے سامنے اس لڑکی کا نام لیا تھا. جو لڑکی ونی میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا سوچا تم نے عریض؟ بی جان کی آواز کچن تک جا رہی تھی. کام کرتے اس کے ہاتھ ٹھٹک گئے تھے. میں نے کیا سوچنا ہے بی جان؟ میری مرضی کے مطابق آپ نے کچھ کیا ہے؟ میری مرضی تو یہی ہے کہ آپ اسے واپس بھیجیں اور مجھے اس کے بھائی کو ویسے ہی قتل کرنا ہے جیسے اس نے میرے لالا کو کیا تھا. عریض ہمت سے کام لو بیٹا. تم اس کے بھائی کو قتل کرو گے، دوبارہ آ کر اس کے خاندان والے تمہیں مار دیں گے اور پھر آخر میں ہمارے پاس زوریز بچے گا. بی جان لالا کو میں بھول نہیں پا رہا. میری جان اپنوں کو کون بھولتا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمارے دل میں ہی رہے گا. وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے جس ماں کا آدھا جگر کٹ گیا ہو وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ مگر یہ گھٹیا روایت ہمارے خاندان کی ہے. اپنی دشمنی کو سالوں نبھاتے ہیں. ہمارے علاقے کے لوگ بیٹوں سے زیادہ اپنی دشمنی کو سنبھالتے ہیں. مگر تم مجھ سے وعدہ کرو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. تم بس اپنا اور زوریز کا خیال رکھو گے اور دشمن سے بدلہ لینے کا بالکل بھی نہیں سوچو گے. وعدہ کرو عریض مجھ سے. وہ لوگ زیادہ ہیں، ہم کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سردار سکندر لوگ 2 بھائی ہیں اور آگے ان کے 4 بیٹے ہیں اور میری جان تم اکیلے ہو. تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی بی جان، جو آپ کا حکم. مگر دل ہی دل میں وہ کچھ اور ٹھان چکا تھا. اور میں تم سے ونی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ تمہارے نکاح میں ہے. اگر تم چاہو تو. بی جان پلیز، میں اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا ہوں. آپ جانتی ہیں میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پانی کا گلاس پکڑے وہ کتنی ہی دیر خالی دماغ لیے کھڑا رہا تھا. نہ جانے کیوں مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا. میں پریشان ہو رہی ہوں تمہارے لیے. یہ کیسی بے وقوفوں والی باتیں تم کرنے لگ گئے ہو؟ ایک لڑکی جس کا تمہارے پاس نہ کوئی عطا پتہ ہے، نہ تم اسے جانتے ہو، اس کا نام تک معلوم ہے. تم کیسے ڈھونڈو گے اسے؟ مجھے یقین ہے وہ مجھے ضرور مل جائے گی. اور اگر نہ ملی تو؟
بی جان، آپ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتی ہیں؟ وہ نہیں ملے گی تو میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ وہ چمچ پلیٹ میں زور سے پٹختا بولا تھا اور بی جان کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کی ضد سے بخوبی واقف تھیں۔ ان کے سجدے طویل ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دن رات دعائیں مانگ رہی تھیں۔ وہ ایک بیٹے کو کھو چکی تھی، دوسرے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلد ہی اپنے بیٹے کے وارث کو بھی اپنی گود میں کھلانا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی پسند کا کھانا بنوانے کا حکم دے چکی تھی، کیونکہ آج صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر ان سے ناراض ہو کر بنا کھائے چلا گیا تھا۔ اس لیے رات کے کھانے میں انہوں نے آریز کے لیے خوب اہتمام کروایا تھا۔ وہ کچن میں کھانا دیکھنے آئی تھی جب وہ برتن دھو رہی تھی اور بی جان کی آواز پر ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی بی جان کو اپنا بیٹا یاد آتا تھا اور وہ غصے میں پاگل ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ بی جان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاس پڑا ہوا سالن والا چمچ اٹھا کر اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا اور اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ جب سامنے ہی آریز خان آیا تھا، وہ آریز خان کے قدموں میں گری تھی۔ بی جان، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے میرا تبریز یاد آتا ہے۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ بی جان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ اپنے درد سے چور ہوتے وجود کو بمشکل سنبھالتی آریز خان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ مجھ سے غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بی جان، ایک گلاس ٹوٹنے پر آپ نے اس کو مارا ہے؟ وہ بی جان پر برہم ہوا تھا۔ تبھی مہروز نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ اسے آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی آریز خان کی اوپر نظر پڑی تھی۔ تم؟ آریز خان کو لگا تھا شاید یہ اس کی نظروں کا دھوکہ ہے اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی تھی، مگر وہ خواب نہیں تھا جو آنکھیں کھولنے پر ٹوٹ جاتا۔ وہ حقیقت تھی اور وہ اس کے سامنے تھی۔ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ دن رات تڑپا تھا، آج وہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ تم یہاں پر کیسے؟ وہ حیران ہوتا بولا تھا۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے دشمن خاندان کی لڑکی کے عشق میں ڈوب چکا ہے۔ بی جان بھی حیرت سے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ پڑھ سکتی تھی۔ وہ اگر آریز سے نہ بھی پوچھتی تو انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کے لیے ان کا بیٹا پاگل ہوا تھا۔ آریز، کون ہے یہ؟ بی جان، یہ زبان آریز خان کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، بات سنو۔ بی جان نے کرختگی سے اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا۔ کیا تم شہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی؟ اور وہ تو جو پہلے ہی بی جان کی ہیبت سے خوف کھاتی تھی، اس سے ایک لفظ بھی بولا نہیں گیا تھا۔ بتاؤ لڑکی، جو پوچھا ہے تم سے سچ سچ بتاؤ۔ جی بی جان۔ کیا تم یونیورسٹی میں کالی چادر سے نقاب کر کے جاتی تھی؟ اس نے سر ہلایا تھا کیونکہ زبان اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک دفعہ پھر سے بی جان کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ مہروش۔ آریز خان شکست خوردہ قدموں سے چلتا ہوا سامنے صوفے پر جا کر ڈھہسا گیا تھا۔ بی جان کے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان آن گرے تھے۔ انہوں نے جو سوچا تھا دشمن خاندان کی لڑکی کو ونی کے طور پر ساری زندگی سزائیں دیں گی، اب وہ بیٹے کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آریز، مت بھولو یہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ وہ چلتی ہوئی بیٹے کے قریب آئی تھی اور مہروش وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ دفع ہو جاؤ لڑکی، جا کر کام کرو۔ بی جان نے پلٹ کر مہروش کو حقارت کے ساتھ یہاں سے جانے کو بولا تھا۔ زبیدہ خالہ۔ تبھی گھر میں آریز خان کی گرجدار آواز گونجی تھی اور کچن سے ان کی ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ جی سائیں، حکم کریں۔ زبیدہ خالہ، اسے اوپر میرے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ آریز خان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بی جان پلیز، اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زبیدہ خالہ، آپ سے میں نے جتنا کہا ہے اتنا کریں۔ اور زبیدہ بیچاری کانپتی ہوئی مہروش کا ہاتھ پکڑے سے آریز خان کے کمرے میں چھوڑ کر فوراً واپس آ گئی تھی۔ بی جان نے غصے سے اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا تھا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آریز خان وہیں سر پکڑے بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ حیران تھا وہ کیا کرنے والا تھا۔ اپنے لالا کے قاتل کی بہن کو اپنی بیوی کا درجہ دے کر
ایک نئی ریت قائم کرنے والا تھا، یا پھر اپنے ہی ہاتھوں اپنے عشق کا گلا گھونٹ کر خود کو ایک ظالم جاگیردار ثابت کرنے والا تھا؟ وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس نے ایک فیصلہ ضرور کیا تھا کہ وہ اب مہروش پر اپنے گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ رات بیت رہی تھی۔ زوریز کو ملازمہ نے جا کر سلا دیا تھا اور اریز ابھی تک لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور بی جان اپنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بی جان نے جو اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تھا، وہ کھانا وہیں کچن میں ہی برتنوں میں پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سائیں جی، اجازت دیں تو ایک بات کرنی تھی۔ زبیدہ تقریباً رات کے 11 بجے ہاتھ جوڑے اریز خان کے سامنے کھڑی تھی۔ جی زبیدہ خالہ، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر مت کھڑا ہوا کریں۔ آپ مجھے میری بی جان کی طرح ہی عزیز ہیں۔ اور اریز خان کی یہی بات ہی تو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ وہ ملازموں کو انسانوں کا درجہ دیتا تھا، اور ایسا اس پورے علاقے میں وہ ایک واحد انسان تھا جو غریبوں کو بھی انسان سمجھتا تھا۔ بی جان نے ایک پانی کا گھونٹ تک اپنے حلق سے نہیں اتارا۔ آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا اور اوپر مہروش بی بی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آپ کو تو پتہ ہے سائیں، بی جان بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں۔ انہوں نے کھانا نہ کھایا تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ زبیدہ خالہ، آپ کھانے کی ٹرے بنا کر لے آئیں، میں بی جان کے کمرے میں جا رہا ہوں۔ زبیدہ خالہ ان دونوں کے لیے کھانا نکال کر لے آئی تھی اور وہ دروازہ دھکیلتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اریز خان، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ زبیدہ نے کھانے کی ٹرے بی جان کے پاؤں کے پاس رکھ دی تھی۔ اریز خان نے زبیدہ خالہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اریز خان نے پلیٹ میں سالن نکالا تھا اور روٹی کا لقمہ بنا کر اپنی ماں کے سامنے کیا تھا۔ رزق سے منہ نہیں موڑتے، یہ آپ نے ہی ہمیں بچپن سے سکھایا ہے، اس لیے بی جان پلیز کھانا کھا لیں، پھر آپ نے دوائی بھی لینی ہے۔ اگر تمہیں میری اتنی فکر ہوتی تو خود اتنے بڑے بڑے فیصلے نہ کرتے۔ بی جان، کون سا فیصلہ کیا ہے میں نے؟ تم نے اس گھٹیا خاندان کی لڑکی کو چنا اپنے لیے۔ میں نے اسے نہیں چنا، اسے اللہ نے میرے لیے چنا ہے۔ میں تو اسے باہر ڈھونڈ رہا تھا اور وہ میرے ہی گھر میں موجود تھی، بس مجھے ہی خبر نہیں تھی۔ مگر مجھے افسوس ہے بی جان، آپ نے اوپر جو ظلم کیا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ میری بی جان بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ بی جان نے نظریں پھیر لی تھیں۔ یہ کھانا کھائیں۔ بی جان نے منہ کھول کر نوالا لے لیا تھا۔ بی جان، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اب اگر آپ کہیں گی تو میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، مگر ایک وعدہ آپ کو بھی کرنا ہوگا، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ اریز خان، وہ میرے بیٹے کے خونی کی بہن ہے، اور آپ کے دوسرے بیٹے کی وہ محبت ہے۔ تبریز لالا کے خون کو میں بھولا نہیں ہوں، اس کا بدلہ تو میں لوں گا، مگر آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گی۔ اب کھانا کھا لیں اور مجھے بھی کھلائیں، میں نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور بیٹے کی بھوک پر بی جان تڑپ اٹھی تھی۔ بی جان کو دوائی کھلانے کے بعد اریز ان کے پاس ہی لیٹ گیا تھا۔ جب اریز خان کو اپنے پاس لیٹتے دیکھ کر بی جان نے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اریز خان، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا، میں اس کی طرف تب تک آنکھ اٹھا کر دیکھوں گا بھی نہیں جب تک اپنے لالا کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ اور تمہارے لالا کے قاتل کون ہیں؟ بی جان اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکی کے بھائی جس سے محبت کرتے ہو، اسی کے بھائیوں پر گولی کیسے چلاؤ گے؟ بی جان، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، آپ پلیز سو جائیں۔ اریز اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ، میں ٹھیک ہوں اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ بی جان نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے بات ختم کر دی تھی۔ اریز خان شکست خوردہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور اس کے قدم خود بخود اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں ہزار طرح کی الجھنیں چل رہی تھیں، نہ وہ اپنے دل کی بات پر عمل کر پا رہا تھا اور نہ ہی اپنے دماغ کی سن پا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تھا، بیڈ پر وہ گھٹنوں میں سر دیے گٹھڑی سی بنی بیٹھی تھی۔ قدموں کی چاپ پر وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بیٹھو تم۔ اور کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ کھانے کی ٹرے جو کی توں پڑی دیکھ کر وہ بول رہا تھا، اور مہروش تو حیران تھی، کہاں تو وہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ آج صبح ہی اس نے ان ماں بیٹے کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنا تھا، اور کہاں وہ اس پر اتنا مہربان ہو رہا تھا۔
اور اوپر سے وہ یونیورسٹی والی بات. اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ان ماں بیٹا میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں مجھ پر اتنے مہربان ہو رہے ہیں؟ میں تو آپ کے بھائی کی ایک قاتل کی بہن ہوں نا. تم پر مہربان نہیں ہو رہا. میرا دل ہی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ورنہ تبریز لالا کے قاتلوں کے تو میں پورے خاندان کو ملیا میٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. مگر اب کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے تم بتاؤ، تم تو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی نا، کیا بنا تمہارا؟ یونیورسٹی کے بعد اچانک بنی؟ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. پڑھنا میرا شوق تھا. بابا کی بڑی منتیں کی تھی میں نے شہر جا کر پڑھنے کے لیے، اور مجھے اجازت بھی مل گئی تھی. مگر پھر وہ سب ہو گیا. تمہیں یہ ہمارے علاقے کی روایات بھی نہیں لگتی؟ قتل کوئی کرے، گناہ کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ جیسے سرداروں کے بنائے ہوئے یہ اصول ہیں. مگر میں اس رواج کو نہیں مانتا. آپ نہ مانیں، آپ کے ایک نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ ہمارے علاقے کے رسم و رواج ہماری خوشیوں اور ہماری زندگیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں. ہمارے بڑوں کے نزدیک. ہمارے بڑوں کے سینے میں دل نہیں ہے، پتھر ہے. اس کی آواز روند رہی تھی. کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ عریض خان اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکانے کے لیے بولا تھا. بابا ہیں، اماں ہیں. بہن بھائیوں میں میں سب سے بڑی ہوں. مجھ سے چھوٹی 2 اور بہنیں ہیں، اور پھر میرا بھائی ہے جس پر میرے اماں اور بابا کی دنیا ختم ہے. سنا ہے تمہارا بھائی شکار کھیلنے کا بڑا شوقین ہے. تمہارے بھائی کی تو بہت تھوڑی عمر ہے نا ابھی، اور ہے بھی ایک ہی. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بھائی کے نام پر وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی تھی. فکر نہیں کرو، اسے نہیں ماروں گا. ویسے اتنی چھوٹی عمر میں کوئی بچہ کسی کے لیے کیسے اپنے دل میں بغض رکھ سکتا ہے کہ اس نے میرے لالا کی جان ہی لے لی؟ ذیشان نے بہت غلط کیا جو بھی کیا. پتہ نہیں اس نے کیوں کیا. بابا کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور اوپر سے میرے چچا کے بیٹوں کے ساتھ اس کی دوستی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. میں بہت شرمندہ ہوں. میرے بھائی نے بہت زیادتی کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر قصور اس کا بھی نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے اسے سکھایا ہی یہ ہے. جس عمر میں اس کے ہاتھ میں کتاب اور قلم ہونی چاہیے تھی، اس عمر میں اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی گئی ہے. اس کے کچے ذہن میں دشمنی کے ایسے پکے سبق نقش کر دیے گئے ہیں کہ اب وہ بھی ان کے جیسا ہی درندہ بن چکا ہے. اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ مہروش کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے. عریض کو اس کے آنسو تڑپا رہے تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. اگر قتل کے بدلے بیٹی کا رشتہ دینے کے بجائے قتل کے بدلے قتل کا رواج ہوتا تو کوئی کسی کو قتل نہ کرتا. بیٹے قتل کرتے ہیں، بیٹیوں کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے. اتنی سی عمر میں اس نے بندوق اٹھائی ہے. آگے نہ جانے وہ کیا کرے گا. اسی لیے میں اس سسٹم کے خلاف ہوں، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں میں اس سسٹم کو بدل کر رہوں گا. تبھی اس کی نظر مہروش کے ہاتھ پر پڑی تھی. یہ کیا ہوا اس کے ہاتھ پر؟ ایک بہت بڑا چھالا بنا ہوا تھا. وہ کھانا بناتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا. اس کے ہاتھوں پر جا بجا زخموں کے نشان تھے. وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے حیرت سے دیکھ رہا تھا. اتنے زخم؟ وہ تڑپ گیا تھا. مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، تو اس لیے سبزی کاٹتے ہوئے کبھی چھری لگ جاتی تھی تو کبھی کھانا بناتے وقت گرم تیل گر جاتا تھا. اس لیے اب تو میں نے کافی اچھا کھانا بنانا بھی سیکھ لیا ہے. اور اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے زخم پر مرہم لگایا تھا. وہ بڑے دھیان کے ساتھ اس کی پٹی کر رہا تھا، اور مہروش اسے بہت غور کے ساتھ دیکھ رہی تھی. اسے نہیں پتا تھا اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا. آپ میرا اتنا خیال نہ رکھیں. اب مجھے ان زخموں پر مرہم لگانے کی عادت نہیں رہی. بڑی مشکل سے میں نے اپنی عادتیں بدلی ہیں، اور آپ پھر سے میری عادتیں خراب نہ کریں. اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، مگر عریض خان کی گرفت مضبوط تھی. تمہیں اب عادتیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. عریض خان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا. عریض خان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے مہروش کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے. وہ اچانک اسے خود سے دور کرتے کمرے سے باہر نکلتا ہوا گھر سے بھی نکل گیا تھا. ایک ملازمہ مہروش کا سارا سامان اس کے کمرے میں پہنچا گئی تھی. اگلے 2 دن تک اس نے عریض کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. وہ شاید گھر ہی نہیں آیا تھا، یا پھر کمرے میں ہی نہیں آیا تھا. پی جان کی طرف سے بھی خاموشی تھی. عریض خان کا ایک خاص آدمی اس کے پاس آیا تھا، ایک پیغام دیا تھا. فاضل، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو.
نہیں سرکار، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ فاضل عریض خان کے پیچھے چلتا ہوا اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تھے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تمہیں پتا ہے نا اگر میں نہ چاہوں تو تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ عریض خان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری ایک دفعہ بات سن لیں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ آئے تو چاہے میری جان لے لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں اپنی بات مکمل کیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا تھا، اور عریض خان کو اس کی زبان پر تو نہیں مگر اس کی آنکھوں پر یقین ضرور آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بولو۔ اور جو بات عریض خان نے سنی تھی وہ شش و پنج کا شکار تھا۔ وہ اس بات پر یقین کیسے کر لیتا؟ اور اسی لیے عریض خان نے شہر سے اپنے ڈی ایس پی دوست کی مدد سے ایک ٹیم بلائی تھی۔ اس ٹیم میں ایک عورت اور 2 مرد شامل تھے، عاشر، حزیمہ اور سائقہ۔ وہ لوگ بھیس بدل کر عریض خان کے دشمن کے گاؤں میں گھس گئے تھے اور وہاں کی ساری انفارمیشن وہ عریض خان کو پہنچا رہے تھے۔ عریض خان معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ اس رات وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ فاضل بخش اس کے قریب مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ سرکار، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں فاضل، اگر ہمارا شک غلط ثابت ہوا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مگر سرکار، مجھے لگتا ہے ہمارا شک غلط نہیں ہوگا۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس گاؤں کا میرا ایک دوست ہے اور وہاں کی خبریں مجھے وہ اکثر ہی پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ کے بابا کے زمانے سے وہ مجھے خبریں دے رہا ہے۔ سردار سکندر اپنے خاندان میں سب سے الگ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ سردار سکندر کی طرف سے ہمیں کبھی کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر اس کا چھوٹا بھائی سردار داؤد ہمیشہ سے بڑا ہی شیطانی دماغ رکھتا ہے، اور اس کے بیٹے بھی ایسے ہی ہیں۔ اور مجھے یقین ہے تبریز سائیں کے قتل کے پیچھے سردار سکندر کے بیٹے کے بجائے اس کے بھتیجوں کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ سکندر کا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے۔ وہ اس طرح کی کوئی حرکت بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ مگر فاضل، تم یہ بھی تو جانتے ہو کہ سکندر کے بیٹے نے جرگے میں خود سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ گولی اس نے چلائی تھی، پھر اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ سردار، یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ خیر، کچھ ہی دنوں میں مجھے یقین ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے بندے کام میں لگے ہوئے ہیں نا؟ ہاں، اللہ کرے جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ انشاءاللہ سائیں، ویسا ہی ہوگا۔ سائیں، اگر دونوں خاندانوں کی یہ جو دشمنی نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے فاضل، کافی رات ہو گئی ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، میں بھی سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگلے 2-3 دنوں میں سارے ثبوت مل چکے تھے۔ سردار عریض خان نے اپنے ڈیرے پر جرگہ بلایا تھا اور اس میں ساتھ والے گاؤں کے لوگ بھی شامل تھے، جن میں خاص طور پر عریض خان نے کچھ لوگوں کو آنے کی دعوت دی تھی۔ ان میں سردار سکندر اور اس کے چھوٹے بھائی داؤد کے علاوہ ان دونوں کے 4 بیٹے خاص طور پر شامل تھے۔ جرگہ لگ چکا تھا۔ ایک طرف سردار عریض خان کے گاؤں کے لوگ تھے جبکہ دوسری طرف سردار سکندر خان کے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار عریض خان، ہمیں اب وجہ جاننی ہے کہ تم نے یہ جرگہ کیوں بٹھایا ہے، کیونکہ ونی کے بعد یہ معاملہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے سردار؟ ہمیں کھل کر بتاؤ۔ دوسرے گاؤں سے آیا ہوا ایک شخص کھڑے ہو کر بولا تھا۔ بیٹھ جاؤ چاچا، ابھی تھوڑی دیر میں سارا معاملہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ سردار عریض خان نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر 2 لوگوں کو کھینچتے ہوئے باہر لے کر آئے تھے۔ یہ دونوں بندے داؤد خان اور اس کے بیٹوں کے خاص آدمی تھے، اور ان دونوں کو دیکھ کر داؤد خان اور اس کے بیٹوں کے ماتھے پر پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں سردار عریض خان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ فاضل نے ان دونوں آدمیوں کی گردنوں کو دبوچا ہوا تھا۔ سردار، تبریز خان کا قتل ذیشان نے نہیں بلکہ داؤد خان نے کروایا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم پاگل آدمی؟ تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ذیشان نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ گولی اس نے تبریز پر چلائی تھی۔ ذیشان کو گمراہ کر کے وہاں تک لے جایا گیا تھا اور اس کے ساتھ غلط بیانی کر کے گولی چلوائی گئی تھی۔ ذیشان، اب بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ سردار عریض خان کی گرجدار آواز بلند ہوئی تھی۔
میں اس دن کاشف اور آصف لالا کے ساتھ زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ ساتھ والی زمینوں پر سردار تبریز خان اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ کاشف لالا نے مجھے کہا تھا کہ آؤ دشمن کو ڈراتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کرنا، دیکھنا تبریز خان کیسے ڈر کر بھاگتا ہے۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر ہوائی فائرنگ کی تھی اور مجھے نہیں پتا تبریز خان کو گولی کیسے لگی۔ بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ گولی میری بندوق سے چلائی گئی ہے، تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید میری بندوق سے ہی گولی تبریز لالا کو لگ گئی ہوگی، کیونکہ مجھے کچھ دن پہلے ہی کاشف لالا نے بتایا تھا اکثر ہم نشانہ کہیں اور سوچ کر لگاتے ہیں تو چوک کر نشانہ کہیں اور جا لگتا ہے۔ جرگے میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میں نے تبریز پر گولی چلائی تھی تو میں نے ہاں کر دی، تو میں نے جو سچ تھا وہی بتایا، کیونکہ گولی تو میں نے چلائی تھی۔ مگر کچھ دن بعد ہی میں نے سنا تھا کاشف لالا کی زبانی وہ اپنے بھائی سے اور باپ داؤد چچا سے ہنس ہنس کر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کیسے ذیشان کو پھنسا دیا ہے اور ان کا اگلا نشانہ اب میں تھا۔ بابا فیکٹری کے معاملے کے لیے شہر گئے ہوئے تھے اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو میں آریز لالا کے پاس آیا تھا۔ میں نے سنا تھا یہ باقیوں سے الگ ہیں اور میں نے ساری بات ان کو بتا دی تھی۔ بیٹھ جاؤ ذیشان، اب باقی کی بات میں بتاتا ہوں۔ یہ ذیشان اب اپنی بات سے مکر رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے پھنسانے کی؟ اس نے گولی چلائی تھی، اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ان بندوں کو بھی اسی نے پکڑ کر ہمارے خلاف جھوٹ بولنے پر اکسایا ہوگا۔ کوئی ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس؟ ہاں، ہم لوگوں کے پاس ثبوت ہے۔ وہ دو بندے جنہوں نے چھپ کر تبریز پر گولی چلائی تھی، موبائل پر کاشف کی ریکارڈنگ موجود تھی جس میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کیسے ذیشان کو ورگلانے اور تبریز کو مارنے کی بات کی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ آڈیو بھی موجود تھی جس میں داؤد خان نے فون کر کے ان دونوں بندوں کو کچھ عرصے کے لیے وہاں سے غائب ہونے کی بھی ہدایت کی تھی، اور سکندر خان خاموشی سے یہ ساری واردات دیکھ رہا تھا۔ ان کا بیٹا کب اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگا تھا؟ ذیشان، اتنی بڑی بات ہو گئی، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ بابا، آپ اپنے بھائی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، میری اس بات پر آپ کبھی بھی غور نہ کرتے۔ مگر ذیشان، یہ تم نے کیوں کہا کہ تمہارے چچا کا اگلا نشانہ تم ہو؟ اس کا جواب بھی یہی دے گا۔ ذیشان کے بجائے جواب آریز خان نے دیا تھا، اور آریز خان نے اس آدمی کو اشارہ کیا تھا۔ سرکار، مجھے داؤد سرکار نے حکم دیا تھا کہ اگلی دفعہ ذیشان کو مارنا ہے، مگر کب اور کہاں یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ سردار سکندر چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے جان سے پیارے بھائی کے خلاف ایسی بات سننا ان کو ناگوار گزرا تھا۔ ہم اپنے جرم کے ہمیشہ ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں سردار، کیونکہ آپ سرداروں کا کیا پتا کہاں آ کر ہمیں ہی ختم کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اس لیے میرا موبائل ہمیشہ ریکارڈنگ پر رہتا ہے، اور آج تک داؤد خان نے مجھ سے جتنے بھی غلط کام کروائے ہیں ان سب کی ریکارڈنگ میرے موبائل میں موجود ہے۔ اور داؤد خان کے چہرے پر تو ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ کیسے ساری گیم ان پر ہی پلٹ دی گئی تھی۔ وہ جو اپنی منزل کے بہت قریب تھے، اچانک ان کو اپنے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ہاں، میں نے ہی یہ سب کیا ہے، کیونکہ اس سرداری کا حق میرا تھا جو بابا نے آپ کے سر پر پگڑی رکھ کر آپ کو دے دیا تھا۔ میں نے کتنے جتن کیے ہیں اس سرداری کو حاصل کرنے کے لیے، اور اب جب میں یہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہونے والا تھا تو اس سردار کے بچے نے میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اپنے گارڈ سے بندوق چھینتا ہوا بندوق کا رخ آریز خان کی طرف کر گیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آریز خان کے محافظ حرکت میں آئے تھے اور اندھا دھند فائرنگ کی زد میں وہ تینوں باپ بیٹا مارے جا چکے تھے۔ سردار سکندر تو اپنے بھائی کی اتنی بڑی غداری پر ڈھہ سے گئے تھے۔ سردار سکندر نے اپنے بھائی کو اپنی اولاد کی طرح ہمیشہ سمجھا تھا، اور وہی ان کی جڑیں کاٹنے پر لگا ہوا تھا۔ داؤد خان اور اس کے بیٹوں کے جنازے ایک ساتھ نکلے تھے، مگر سردار سکندر نے اپنے بھائی کے جنازے کو کندھا دینا بھی گوارا نہیں سمجھا تھا۔ اگلے جمعہ پر پھر سے جرگہ بٹھایا گیا تھا جس میں آریز خان نے سکندر خان کو یہ دشمنی ختم کرنے کی دعوت دی تھی۔ سردار سکندر خان، میں ہماری یہ خاندانی دشمنی کو ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، اور میں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں جب بھی کوئی قتل ہوگا تو قتل کا بدلہ قتل کے طور پر دیا جائے گا، نہ کہ لڑکیوں کی قربانی۔ آخر کب تک ہماری بہنیں اور بیٹیاں مردوں کی انا کی بھیڑ چڑھتی رہیں گی؟ یا تو مرد اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، اور اگر مردانگی دکھانے کا ان کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر سینہ ٹھونک کر میدان میں اتریں
اور اپنے کرتوتوں کی سزا بھی خود بھگتیں۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کبھی ونی نہیں ہوگی۔ یہ ونی کی رسم آج ادھر یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں، اور جو میرے خلاف اس رسم پر عمل کرے گا اس کے ساتھ میری کھلی سر عام جنگ ہوگی۔ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے سردار عریض خان۔ جرگے میں موجود باقی سارے سردار اس فیصلے پر خوش نظر آ رہے تھے، اور سردار عریض خان کے اس قدم پر سب لوگ ہی سراہ رہے تھے جس میں اس نے اپنی دشمنی کو ختم کر کے سردار سکندر خان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ سردار سکندر خان نے بھی آگے بڑھ کر اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے عریض خان کو گلے سے لگایا تھا۔ سردار سکندر خان، میں چاہتا ہوں آپ کل ہمارے گھر دعوت پر آئیں اور اپنی بیٹی سے بھی ملیں، اور میری یہ دعوت آپ کی پوری فیملی کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی پوری فیملی کو لے کر ہمارے گھر آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ کیا آپ کو میری دعوت منظور ہے؟ ہاں سردار عریض خان، مجھے تمہاری دعوت منظور ہے، شکریہ۔ عریض خان کے لب مسکرائے تھے۔ آج عریض خان بہت خوش تھا۔ اس نے نہ صرف لالا کی موت کا بدلہ لیا تھا بلکہ اپنی محبت کو بھی ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے لالا کی قبر پر گیا تھا۔ تدفین کے بعد آج پہلی دفعہ وہ تبریز خان کی قبر پر گیا تھا، کیونکہ اس دن اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ تبریز لالا کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لے گا، اور آج اس نے اپنے لالا کے دشمنوں کو منو مٹی تلے دفنا دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنے لالا کے پاس بیٹھا اپنے دل کی باتیں کرتا رہا تھا، اور پھر وہ اٹھ کر گھر گیا تھا۔ اسے اپنی بی جان کو بھی تو منانا تھا۔ آج کل وہ گھر جا ہی کب رہا تھا۔ ان سارے مسئلوں میں وہ اتنا الجھ گیا تھا کہ بی جان کے لیے اس کے پاس کم ہی وقت بچتا تھا۔ بی جان اسے دیکھتے ہی باہیں کھولے عریض خان کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرے سردار، میرے شہزادے بیٹے، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وہ بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ بی جان، اب آپ خوش ہیں نا؟ ہاں، میں تو خوش ہوں بہت۔ تم نے وہ کر دکھایا عریض خان جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ کہ دشمنی کی تلوار میرے سر پر ہمیشہ لٹکتی رہتی تھی۔ تبریز سے ہی کہتا تھا، تم ہم سب سے الگ ہو۔ ایسی بات نہیں ہے بی جان، یہ ضرور میری خواہش تھی کہ میں اس دشمنی کو ختم کر دیتا، مگر اس میں میرے ساتھ ساتھ سردار سکندر کے بیٹے ذیشان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر وہ اس دن میرے پاس نہ آتا، مجھے اس حقیقت سے آگاہ نہ کرتا تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ میں یہی سمجھتا رہتا کہ میرے لالا کا قتل ذیشان نے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا وہ خود تمہارے پاس آیا تھا؟ بی جان کو حیرانی ہوئی تھی۔ ہاں بی جان، وہ میرے ڈیرے پر میرے پاس آیا تھا۔ پہل تو مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر میں نے اس کی بات پر تحقیق کرنے کے لیے شہر سے ایک ٹیم بلوائی تھی، اور پھر سارے ثبوت مجھے مل گئے تھے۔ ذیشان نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ ذیشان کو پھنسایا گیا تھا، اور میں پہلے ہی کہتا تھا ایک چھوٹا سا بچہ جو محض ابھی 15-16 سال کا ہے وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور دیکھیں، میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے سردار سکندر کی فیملی کو کل دوپہر کے کھانے پر بلایا ہے۔ ہاں، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ میں بھی تمہیں یہ کہنے والی تھی، اور پھر مہروش بھی اپنی فیملی سے مل لے گی۔ مہروش کے نام پر عریض خان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ جاؤ اس کو جا کر بتاؤ کہ وہ اپنی فیملی سے اب مل سکتی ہے۔ مگر عریض خان، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی دھوم دھام کے ساتھ کروں اور مہروش کو دلہن بنا کر لے کر آؤں۔ پہلے جو بھی ہوا وہ بس ایک حادثہ تھا، مگر تمہاری شادی کے میرے بڑے ارمان ہیں۔ چلیں بی جان، جو آپ کو صحیح لگے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں اور میں سونا چاہتا ہوں۔ میں نے فاضل سے کہہ دیا ہے وہ کل کی دعوت کے انتظامات دیکھ لے گا، باقی آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ آج نہ جانے وہ کتنے دنوں بعد واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ مہروش کو ملازمہ کی زبانی حالات کے بارے میں معلومات ملتی رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے عریض خان کو لگا تھا جیسے اس کی ساری تھکن، ساری بے چینی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مہروش کھڑی ہوتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ عریض خان نے آ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ چہرہ میں نے کب دیکھا تھا؟ یہ چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب میں نے یہ چہرہ دیکھا، اس کے بعد کچھ بھی ان نظروں کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ واقعی حیران تھی کیونکہ اسے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، اور عریض خان نے اس کو وہ ساری بات بتا دی تھی
کہ کیسے وہ اس کے لیے کتنے دن یونیورسٹی میں مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ آئی ایم سوری مہروش، میرے گھر میں میری وجہ سے تمہارے ساتھ جتنا بھی برا سلوک ہوا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری آنکھوں میں کبھی کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کل تمہاری فیملی آ رہی ہے اور شاید تم ان کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ کیا مطلب میں واپس چلی جاؤں؟ اریز خان نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ ہاں، اب ثابت ہو گیا ہے کہ تمہارے بھائی نے قتل نہیں کیا، تو اس لیے ونی تو واپس ہو جائے گی نا؟ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اور اریز خان کو اس کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر شرارت سوجی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ مجھے واپس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو اب بھلا میری اکیلے کی محبت کے بنا پر تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو؟ اور ویسے بھی یہ جرگے کا فیصلہ ہے، یہ تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ اور مہروش کو تو غصہ آ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پوری زندگی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ لانے کا وعدہ کر رہا تھا، اور اب اسے رلانے پر تلا تھا۔ کتنے گندے ہیں، اٹھیں یہاں سے، مجھے بات نہیں کرنی۔ وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لاتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میری سردارنی ناراض ہو گئی مجھ سے، جائیں، میں نے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے تم واپس آ سکتی ہو۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا؟ وہ فوراً بولی تھی۔ اگر تم کہو کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، وہ بھی جرگے کے سامنے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، میں جرگے میں جا کر ایسی بات کیوں کہوں گی؟ یار، تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو۔ وہ برا سا منہ بناتے بولا تھا۔ کرتی ہوں، مگر یہ بات میں جرگے کے سامنے تو نہیں کہہ سکتی نا۔ وہ جلدی سے بولی تھی، مگر جیسے ہی اسے اپنی بات کا احساس ہوا تھا وہ زبان دانتوں تلے دباتی خاموش ہو گئی تھی۔ کیا سچ میں محبت کرتی ہو؟ نہیں نہیں، وہ میں نہیں کرتی، آپ مجھے جانے دیں واپس میرے گھر۔ وہ اس کا سر اپنی گود سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے ہی جانے دوں گا، اب تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے واپس اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا تھا۔ مگر آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ آپ مجھے واپس بھیج رہے ہیں، اس لیے اب آپ مجھ سے دور رہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ پاگل مجنوں اب تمہارے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا پاگل ہوا تھا۔ تمہارے بابا کے خاندان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے میں نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی ہماری اس خاندانی دشمنی کو بھلا کر میری دوستی کو قبول کر لیا ہے۔ کل تمہارا پورا خاندان، ہو سکتا ہے تمہاری اماں اور بہنیں بھی آئیں، وہ یہاں دعوت پر آ رہے ہیں۔ اور بی جان کہہ رہی تھی کہ اب تم… کیا سچ میں اماں جان بھی آ رہی ہیں؟ وہ اس کی بات ٹوکتی ایک دم سے ہی خوش ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل سچ، اور بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے میں نے۔ وہ کیا؟ ہمارے علاقے میں ونی کی رسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب کبھی بھی کوئی بہن یا بیٹی کسی باپ یا بھائی کے ظلم کی بھینٹ نہیں چڑھے گی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ یقین آ جائے گا میری جان، جب کل تمہاری پوری فیملی یہاں ادھر ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ مگر ایک بری خبر بھی ہے۔ وہ سر گھچاتے ہوئے منہ بناتا بولا تھا۔ بری خبر؟ کون سی؟ کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے کل بی جان تمہیں تمہارے گھر واپس بھیج دیں اور پھر کچھ دنوں تک تم وہیں رہو۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا، میں اپنی بہنوں کو اور اماں کو بہت یاد کر رہی ہوں۔ مگر یار میرے پاس تو نہیں رہو گی نا، اتنی مشکل سے ملی ہو، اور اب یہ ظالم سماج پھر سے پابندیاں لگا رہا ہے۔ تو کیا ہوا، میں نے پھر واپس آنا تو ادھر ہی ہے نا، آپ کے پاس۔ بی جان کہہ رہی تھیں کہ ہم مہروش کو دھوم دھام کے ساتھ بیاہ کر یہاں لائیں گے۔ سچ میں خان، آپ کو پتا ہے مجھے تو دلہن بننے کا بہت شوق ہے، وہ پرجوش سی ہوتی اسے بتانے لگی تھی، اور اس کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھ کر اریز خان پاگل ہوا تھا اور بے ساختہ اس کی پیشانی پر اپنا لمس بکھیر گیا تھا۔ اریز خان کی سمجھداری نے نہ صرف اس کے خاندان کو آنے والی مصیبتوں سے بچا لیا تھا، بلکہ علاقے کی بہن بیٹیوں کی زندگی کو بھی مشکل میں پڑنے سے بچا لیا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اور یہ شعور اریز خان میں آ چکا تھا۔